گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے۔ اب میں مجمع کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے، تر و تازگی پیدا کرنے کے لیے، آپ حضرات کا آپریشن کرنے کے لیے اور قلبی جسمانی علاج کرنے کے لیے، روحانی علاج کرنے کے لیے میں سیدھے خانقاہ کا سہارا لیتا ہوں۔ یقیناً جانیے خانقاہ ایک ایسے زاویہ ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں سارے ڈاکٹر مر جاتے ہیں، جس کا علاج نہیں چل پاتا، وہاں پر خانقاہ رحمانی کی الحمدللہ روحانی اعتبار سے علاج ہوا کرتا ہے۔ تو میں ملک بھارت کے ایک ممتاز صوبہ سرزمین بہار پر نظر ڈالتا ہوں تو سرزمین بہار میں ایک ایسا آفتاب اور چمکتا ہوا ستارہ ہمیں ملتا ہے، جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر، اور اسی گوشت چینی میں علم حدیث کے درس و تدریس دینے والے، بہت کم عمری میں شہرت یافتہ ہونے والے، اور شہرت کی دہلیز نہیں بلکہ شہرت کی چھت پہ چڑھ کر آسمان کی بلندی سے بات کرنے والے ایک عظیم النظیر خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی ذات گرامی کو میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ علم و فن، تہذیب و وفا و خودداری، مچل کے بولے سبحان اللہ، علم و فن، تہذیب و وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب، ماشاءاللہ، ہاں، علم و فن، تہذیب و وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ حضرت والا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية۔ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار إلى آخر الحديث، رواه البخاري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال أيضا: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اقبال برا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال برا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیر نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالو، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر بڑے علماء تشریف فرما ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں ہمت دے سکیں اور میں آپ کے سامنے کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کر سکوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ حضرات یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیے انشاءاللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت اور 21ویں پارے کی سب سے پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 باتیں ہمیں بتلائی ہے۔ میں اسی 3 بات کو بیان کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ انشاءاللہ۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا اپنے پیارے حبیب آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے۔ کیوں؟ کیسے بتلائیے؟ عمل کر کے بتلائیے۔ اللہ نے مخاطب کیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد، اے نبی آپ اس قرآن کو پڑھیے، اس کتاب کو پڑھیے جس کتاب کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ اس کتاب کی تلاوت میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو بڑے سے بڑے لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا کرتا ہے۔ ایک ڈاکو جس کی زندگی بھر کا مشغلہ یہی تھا کہ وہ ڈکیتی کیا کرتا تھا، لوگوں کی جیب کاٹ لیا کرتا تھا، راستے میں لوگوں پر ڈاکہ ڈال کر تمام ڈاکوؤں کا سردار بنا بیٹھا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ ایک جنگل میں رہا کرتا تھا، اور ڈاکو راستے سے گزرنے والوں کے جیب پر ڈاکہ ڈال کر ان کے سامان کو چھین لیا کرتا تھا۔ جب ایک مرتبہ ایک کوئی اللہ کا بندہ اس راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک آیت پڑھی الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ اٹھیں، ان کے دل میں ایک خشیت پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ وہ ڈاکو کا سردار قرآن کریم کی ایک آیت کو سنتا ہے، ڈکیتی سے توبہ کرتا ہے، جن جن لوگوں کا سامان اس نے چھینا تھا ان تمام لوگوں کا پتہ لکھ کر اس نے اپنی ڈائری پر لکھا ہوا تھا۔ وہ ان تمام لوگوں کے گھر پہ گیا، ان لوگوں سے معافی طلب کی اور ان کا سامان انہیں واپس کیا۔ پھر میں آپ کو بتلاؤں اس نے ایسی توبہ کی قرآن کریم کی ایک آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے اسے بزرگوں کا سردار بنا دیا، جسے ہم اور آپ فضیل بن عیاض کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وہ تاثیر دی ہے، اللہ نے قرآن میں وہ تاثیر دی ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن سنا جاتا ہے، ان کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ایک انسان کے دل کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، اس کے ایمان کی لو تیز ہو جایا کرتی ہے۔ میں آپ کو مثال سے بتانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ آگ تاپنے کے لیے، آگ پر اپنے ہاتھ کو گرم کرنے کے لیے گھور کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، بسا اوقات اس پہ راکھ آ جایا کرتا ہے، چنگاری نیچے رہتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک لکڑی اٹھاتے ہیں، راکھ کو ہٹاتے ہیں اور نیچے کی چنگاری ہمارے سامنے آتی ہے، پھر ہم اس پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر ہاتھ کو گرم کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی کام قرآن کریم کیا کرتا ہے، اس کی آیتیں کیا کرتی ہے۔ ہم جب ایک گناہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ہمارے دل پر ایک دھبا بیٹھ جایا کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتے ہیں دوسرا دھبا بیٹھ جاتا ہے، ہمارے پورے دل پر دھبا بیٹھ کر ایمان کا نور، ایمان کی روشنی وہ اندر چھپ جاتی ہے، اس کے اوپر گناہوں کا راکھ
چلا آیا کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، وہ اس لکڑی کا کام کرتا ہے کہ لکڑی جس طرح آگ کے اوپر سے راکھ ہٹا دیا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کریم اس دل کے اوپر جو ایمان کے اوپر دھبا بیٹھا ہوا ہے، اس دھبا کو ہٹایا کرتا ہے۔ ایمان کی لو تیز ہوتی ہے، ایمان کا نور تیز ہوتا ہے اور اس کے چہرے سے جھلکا کرتا ہے اور دکھائی دیا کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ کے رب نے کہا ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے دل کا ایمان وہ بڑھ جایا کرتا ہے، ان کے اندر بڑھوتری آ جایا کرتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قرآن کریم آیا، ایک تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ مکہ کی سرزمین پہ ذرا ایک نگاہ ڈالیے، وہاں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ مکہ کی سرزمین پہ کون سی گندگی نہیں تھی، کون سا بدماش عیاش وہاں نہیں تھا، کون سا ظالم و جابر وہاں نہیں تھا۔ تمام ظالم و جابر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن جیسا نسخہ دیا۔ وہ قرآن جیسا نسخہ جو پڑھا گیا تو ابو جہل اس سے عاجز آ گئے، جو قرآن پڑھا گیا تو ابو سفیان جیسا سردار وہ قرآن کی دولت سے اپنے آپ کو سرشار کرنے کے لیے اسلام کے دامن میں آنے پر مجبور ہو گیا۔ قرآن پڑھا گیا تو وہاں کے بڑے سے بڑے جبابر، بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے ظالم جو مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، اسے جگہ جگہ زک کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، تنگ کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ جب قرآن صرف ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، آپ دیکھ لیجئے، سیرت کے واقعات کو دیکھیے، ان لوگوں نے کیا کیا، بھیجا اپنے میں سے ایک بڑے سردار کو جو عقل مند بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، مالدار بھی تھا، وہ بڑا سردار بنا بیٹھا تھا۔ وہ آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے محمد، تم جس دین کی تبلیغ کر رہے ہو اسے بند کر دو، جو قرآن تم پڑھا کرتے ہو اسے بند کر دو۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں دنیا کی تمام تر خوبصورت عورت جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو مکہ کا سردار بننا، ہم تمہیں مکہ کا سردار بنا دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو مالدار بنانا، ساری دنیا کی دولت کو لا کر ہم تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے، ڈھیر کر دیں گے۔ تم جو چاہتے ہو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنا بند کر دو، تم یہ دین کی دعوت بند کر دو۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ تمام باتوں کو سنی اور صرف ایک کام کیا کہ ان کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پڑھ دی، تلاوت کی۔ اس کے بعد وہ سردار جب اپنی قوم کے اندر واپس گیا، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا وہ چہرہ لے کر نہیں آیا ہے، یہ تو متاثر ہو کر آیا ہے۔ پوچھا عتبہ بتا کیا لے کر آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دیکھو محمد جو کہہ رہا ہے اسے مان لو یا اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ کس کا کمال تھا؟ قرآن کا کمال تھا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ آپ دھیان دیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی، میان سے باہر نکالی اور اس ارادے سے نکلا کہ چلتا ہوں آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ اس ارادے سے نکلے کہ ان کا سر قلم کر دیں گے۔ وہ نکلتے ہیں، راستے میں ملاقات ہوتی ہے ایک صحابی سے۔ وہ کہتے تو محمد کا کیا سر قلم کرے گا؟ تو اپنے گھر کی خبر لے۔ وہ اپنے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن، ان کا بہنوئی ایک صحابی سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آواز انہوں نے سن لی، یہ تو وہی کلام ہے جو کلام محمد پڑھا کرتا ہے۔ وہاں پہنچا، انہوں نے وہ لوگ چھپ گئے، صحابی چھپ گئے، بہن نے اس کتاب کو چھپا دی جس کے اندر آیت لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر اندر داخل ہوئے، کہا بتاؤ کہ وہ کیا تم پڑھ رہے تھے، اسے نکالو۔ وہ نکالی نہیں تو حضرت عمر نے اپنا تھپڑ اٹھایا، حضرت عمر کا تھپڑ تھا، مارا اپنی بہن کو، منہ سے خون نکل گیا۔ حضرت عمر کی بہن وہ پریشان ہو کر کہنے لگی اے عمر سن، جس باپ کا خون تیرے رگوں میں چلتا ہے اسی باپ کا خون میرے رگوں میں بھی ہے۔ میں وہ کتاب تمہیں نہیں دوں گی، تم پہلے نہا کر آؤ، غسل کر کے آؤ، پھر میں تمہیں وہ کتاب دوں گی۔ وہ کتاب ان کے ہاتھ میں دی، اس میں چند آیتیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس چند آیتوں کو پڑھی۔ اللہ
نے ان کے کلیجوں کو بدل دیا. وہ ننگی تلوار جسے لے کر وہ جا رہے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، وہ جاتے ہیں اور جا کر حضرت ارقم کے گھر پہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے کو آواز دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں انا عمر، میں عمر ہوں. یہ آواز جب سنی جاتی ہے تو اندر جو صحابی تھے وہ بیچارے سن کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں کہ یہ تو عمر آیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کس ارادے سے آیا ہوگا. آقا نے فرمایا آنے دو، اگر عمر صحیح ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر آگے بڑھے، آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، ان کے دامن کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر بتا تو کس ارادے سے آیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے ارادے سے آیا ہوں. اتنا سننا تھا کہ مسلمانوں نے خوشی میں اللہ اکبر کا اتنا زور سے نعرہ لگایا کہ پوری پہاڑی گونج اٹھی. یہ کس کا کمال تھا؟ یہ اس قرآن کا کمال تھا جو کچھ دیر پہلے پڑھا گیا. جو شخص اتنا مضبوط دل کا مالک تھا، انتہائی بہادر، جن کو دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، جن کا نام سن کر لوگ کانپتے تھے، ایک چند آیتیں انہوں نے پڑھی، اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا. یہ کس کا کمال تھا؟ یہ قرآن کا کمال تھا. میرگنج کے رہنے والوں، جلسہ میں تشریف لانے والے قیور فرزندوں، آج وہ قرآن بدلا نہیں ہے، وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. من عن، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جب ایک شاعر تمام لوگوں کے عربی شعر کو ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک کرتے ہوئے جاتا ہے، وہاں کسی نے لکھ کر لٹکا دیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. وہ وہاں پہنچتا ہے، وہ آگے لکھتا ہے مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو انسان کے بنانے والے کا کلام ہے. آقا جب اس دنیا سے جا رہے تھے کیا کہہ کر گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، تم راستے سے نہیں بھٹکو گے، غلط راستے پہ نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے جم کر، تو تم راستے سے کبھی بھٹک نہیں سکتے. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ. نمبر 1 قرآن کریم ہے، نمبر 2 احادیث رسول ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں. آج بھی ظالم و جابر بادشاہ ہم پر مسلط ہے. اس کی ٹیڑھی نگاہیں، اس کے ہر وقت کی سوچ، ہر وقت کی فکر یہی ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، مسلمانوں کو تکلیف دی جائے. آپ دیکھ لیجئے ابھی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا. اب تک یہ بات تھی کہ اگر لڑکی کی عمر 18 سال ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے. اب یہ قانون بنایا گیا کہ اگر 21 سال کی لڑکی ہوگی تب وہ شادی کر سکتی ہے، 21 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، قرآن و حدیث نے تو یہ نہیں بتایا، قرآن و حدیث نے تو یہ بتایا کہ جب بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کی عمر 15 سال مکمل ہو جائے تو لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی ہیں، لڑکے بھی بالغ ہو جایا کرتے ہیں. گویا 16ویں کے اندر داخل ہوئی وہ بالغ ہے، 16ویں کے بعد اس کی شادی کی جا سکتی ہے. وہ شادی اگر کرے اس کی شادی قابل قبول ہوگی. ایک تو 18 کی عمر یہی زائد تھی، اس پہ 21 سال کی عمر بڑھا کر سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، ان کے قانون سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، صرف مذہب اسلام ہے جس نے بدکاری کو سختی سے روکا ہے، جس نے بے حیائی کا دروازہ کھولنے سے روکا ہے. آپ بتائیے بے حیائیوں کا دروازہ آج کھلا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے موبائل ہے،
اس کے اندر انٹرنیٹ ہے، ہم جب چاہتے ہیں بے حیائیوں کا دروازہ کھول لیا کرتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ ڈی جے کا دلدادہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ شادی، اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ جنس پرستی، اور اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ وہ جلد شادی کر لے، اس کی شادیاں ہو جائے۔ جب شادی کا تقاضا جلد ہونے لگا، جب پورا ملک یہ چاہنے لگا، پورے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ چاہنے لگے کہ شادیاں جلدی ہو، چونکہ ان کے ساتھ میں وہ موبائل پہنچ چکا ہے جس نے ان کی اخلاق کو برباد کر دیا ہے، جس نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ دن دہاڑے لڑکا لڑکیوں کے ساتھ، لڑکی لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ جایا کرتا ہے۔ بہن کی عزت، گھر کی عزت، ماں باپ کے ناک کو کٹا کر وہ چلا جایا کرتی ہے۔ اس وقت میں یہ قانون بنتا ہے کہ 21 سال جب اس کی عمر ہو جائے تب اس کی شادی کرنے کی اجازت ہوگی۔ غیر اگر بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہے، وہ بھی اپنے مذہب کے خلاف کرتا ہے، وہ بھی غلط کرتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بے حیائی کے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن کم سے کم مسلمان تو اپنے مذہب کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے 21 سال کی عمر میں اگر شادی ہوگی، اس سے پہلے شادی کرانا یہ قانونی جرم ہوگا۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہٹا دیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، یقین مانیے سمجھ کر پڑھیں تو، بغیر سمجھے پڑھیں تو اللہ وہ طاقت دے گا، اللہ وہ روب دے گا۔ مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے وہ روب ہوگا کہ غیر جو ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ مرعوب ہو جائیں گے، وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے ہم پر کس کس طرح حملہ کیا جا رہا ہے۔ قانون پاس کیا گیا کہ اگر ووٹر لسٹ کے ساتھ آدھار کارڈ کا جوڑنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے صرف مسلمانوں کا نقصان ہے، اس سے پورے ملک کا نقصان ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے نجی معاملے، جو معاملہ پوشیدہ ہوا کرتا ہے، جو معاملہ ایک انسان دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر ہم کبھی مولانا تنویر زکی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے۔ جب ہمارا آدھار کارڈ وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ سے لنک ہوگا تو وہی آدھار کارڈ بینک کے اندر ہے، وہی آدھار کارڈ موبائل کے اندر ہے۔ ہم موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ کیا چلا رہے ہیں وہ اگر چاہے تو اس موبائل کے نمبر سے دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے وہ چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے۔ اگر وہ چاہے کہ فلاں علاقے میں فساد ہوا ہے تو وہ اس آدھار کارڈ کے ذریعہ موبائل نمبر تک، اور پھر اس سے یہ کہ فلاں آدمی مولانا ہے یا نہیں ہے، وہ تنویر زکی ہے یا رام ہے یا رحیم ہے، اس کا پتہ لگائے گا اور اندازہ لگائے گا کہ یہ اس تاریخ میں کہاں تھا، چونکہ موبائل کا لوکیشن بتا دیا کرتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے قریب کہیں بھی رہا اس کا نام فساد کی لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ نجی چیزوں پر حملہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ گویا نہتے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قرآن کی دولت میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ دل پہ ہاتھ رکھیے، آپ سوچئے ذرا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کون ایسا شخص ہے جس کے گھر میں دن اور رات قرآن پڑھا جاتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہو؟ نہیں، ہزاروں گھروں میں ایک گھر ہمیں ملتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ ہم اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ غربت و فقر و فاقہ، تنگ دستی میں ہم مبتلا ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے گھر کی عورتیں رات کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گی، قرآن کے ایک سورہ کو پڑھا کرے گی، تو وہ گھر کبھی فقر و فاقہ سے مطمئن، وہ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ گھر کے باشندے کبھی بھی غریب اور تنگ دست نہیں ہوں گے۔ اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھولے گا۔ کیا ہماری گھر کی عورتیں قرآن کریم پڑھ رہی ہیں؟ کیا آپ قرآن کو سننا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت ذرا لمبی ہو جائے آپ کہیں گے نہیں اس کو ہٹاؤ،
نعت خواہ کو بلاؤ، مولانا تنویر ذکی صاحب جلدی قرآن کو ہٹاؤ۔ آپ سے اگر نماز کے اندر فجر کے اندر جو لمبی صورتیں وہ پڑھی جاتی ہیں، امام نے اگر پڑھ کر سلام پھیرا تو پیچھے سے فوراً مولوی صاحب اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ چونکہ قرآن سننا ہمارے لیے دشوار ہو گئے ہے۔ آپ جائزہ لیجئے اور قرآن کریم پڑھیے۔ قرآن تو وہ دولت ہے کہ جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ میں نہیں کہتا، آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کریم پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ قرآن جب پڑھو گے کل قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دو، وہ قرآن سامنے آ جائے گا اور کہے گا اے الہ العالمین میں تو تیرا پاک کلام ہوں، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس لیے اسے جہنم میں نہ ڈالیے، اسے جہنم سے بچا لیجئے اور جنت میں داخل کیجئے۔ قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو انسان قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ملا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف لام حرف ومیم حرف۔ امام ترمذی نے اسے اپنی کتاب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 پر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تمہیں 10 نیکی ملے گی، اگر کسی نے الحمد 2 پڑھا تو اسے 50 نیکی ملے گی، الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکی ملے گی۔ بتائیے نیکی کے خزانے لوٹنے کا کتنا عمدہ ذریعہ، کتنا عمدہ سبب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر سستی آ چکی ہے، ہم پر غفلت آ چونکہ اس کے والدین نے تو اسے چھوڑ ہی رکھا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ٹوکتا ہے تو اس کی عزت پر آ جاتا ہے، کبھی وہ نوجوان اس کو الٹا کر کہہ دیتا ہے، کبھی اس کی ماں اور اس کے باپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو چاہے کرے، آپ اس کو بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ آج ہماری قوم کے بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کے پاس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ صبح دیکھیے تو وہ جگتا کب ہے؟ وہ جگے گا 9 بجے دن میں، رات میں سوتا کب ہے؟ یہ اس کے گھر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کب وہ سو رہا ہے، کب صبح کو جگ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کہیے تو وہ کھسک کر پانی نہیں لینا چاہتا ہے، اس کی اماں اسے پانی بھی دیتی ہے، کھانا بھی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پلیٹ کے اندر مکمل ہاتھ بھی دھلا کرتا ہے، اس میں چاول بھی رکھا رہتا ہے اور پھر چل دیتا ہے گھر سے باہر۔ ایسا لگتا ہے کوئی ہوٹل آیا ہو، لنگر خانہ داخل ہوا، اس نے کھانا کھایا اور وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اسے سست آپ نے بنایا ہے۔ اندازہ لگائیے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما نزل، جب آقا و مولا مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، فکنت اسمعه یکثر ان یقول، میں سنا یہ کرتا تھا کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، والکسل سستی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ آج پوری قوم سست ہو گئی ہے، کسی چیز کے لیے اگر آپ انہیں کہیے تو چند نوجوان کھڑے ہوں گے، باقی کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ آپ پوچھ لیجئے چندہ یہ جلسہ کمیٹی والوں سے، چند نوجوان حرکت میں ہوں گے اور باقی سارے لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ رہے ہوں گے۔ کوئی بھی کام سستی اور غفلت سے خالی نہیں ہے، یہ وہ بیماری ہے جو ہمیں لگ گئی ہے، جس سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ لوگوں
آپ سستی کی چادر کو ہٹائیے، صبح بھی قرآن پڑھیے، شام بھی قرآن کی تلاوت کیجئے۔ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، سیکھیے۔ حضرت عمر نے کب سیکھا؟ حضرت ابوبکر نے کب سیکھا؟ بوڑھے ہونے کے بعد، 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد لوگوں نے سیکھا۔ 30 کے بعد 30-35 سال کی عمر ہو گئی، کئی بچے کے باپ تھے، تب ان لوگوں نے قرآن سیکھا۔ آپ کے لیے قرآن سیکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ قرآن سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیجئے۔ جو قائم ہے اسے چلانے کی کوشش کیجئے، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کیجئے۔ آپ یقین مانیے، آپ کو مدرسوں سے کاٹا جا رہا ہے، مکاتب سے کاٹا جا رہا ہے، آپ کو یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ مکتب میں مدد نہ کریں، مکتب میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے مکاتب کو قائم کیجئے، مدرسوں کو چلنے دیجئے، اس میں رکاوٹ نہ بنیے، مدرسوں کو بند نہ کیجئے، بلکہ اس میں مالی امداد بھی کیجئے، اپنے وقت کی بھی قربانی کیجئے، قرآن کو زندہ کیجئے۔ قرآن وہاں پڑھا جائے گا، آپ کے گاؤں میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں پڑھا جائے گا، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، کھیت میں پڑھا جائے گا، کھیت میں برکت ہوگی۔ قرآن جہاں پڑھا جائے گا وہاں برکت ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی حقیقت بتائیے، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ قرآن اللہ تک پہنچانے کا زینہ ہے، اللہ کو دکھانے والا آئینہ ہے۔ کہا کسی نے قرآن گنا ہے، اگر چھلکے کے اوپر سے منہ مارو گے تب بھی مٹھاس ہے، تب بھی حلاوت اور شیرینی ہے، چھیل کے مارو تو بھی ہے، رس نکال کر پیو تو بھی میٹھا ہے، مٹھاس سے اس کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، تیز پڑھیں تو، پھر پھر پڑھیں تو، زبانی پڑھیں تو، جس طرح پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ لوگوں ہم نے یہ سمجھا کہ شادی میں بیٹی کو قرآن دے دو کام چل جائے گا۔ طاقوں میں سجانے کو قرآن نہیں، طاقوں میں سجانے کو قرآن نہیں ہے۔ طاق میں جا کر سجا دیا گیا، شاندار جزودان میں رکھا ہوا ہے، اور ہم نے سمجھا کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ وہ بیٹی بھی کھول کے کب دیکھے گی؟ جب اس کے یہاں کوئی مر جائے گا اور مدرسے کے بچے پہنچیں گے قرآن خانے کے لیے، تب وہ قرآن کھلے گا، اس سے پہلے وہ بند ہے۔ قرآن وہ چیز ہے جس کو صبح شام آپ کو تھامنا ہوگا۔ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دی۔ امام عاصم بڑے امام ہیں، لوگ جانتے ہیں، وہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی، شاندار خوشبو۔ ایک شخص ان کے پیچھے پڑ گیا کہ ذرا بتائیے کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں کیا کھا کر پڑھتے ہیں؟ کچھ آپ کھائے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے خوشبو نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو کچھ نہیں کھاتا۔ بار بار پوچھا گیا، بار بار اصرار کیا گیا، تو انہوں نے کہا سنو، میں چونکہ قرآن کثرت سے پڑھا کرتا ہوں، خوب پڑھا کرتا ہوں، اس لیے ایک دن میں نے دیکھا آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا عاصم اپنے ہونٹ کو آگے کرو۔ میں نے اپنے ہونٹ کو آگے کیا، آقا نے اپنے ہونٹ سے میرے ہونٹ کو بوسہ لیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ ایک بچہ اپنے چھت پہ چڑھتا ہے، کہتا ابو یہ سامنے والے چھت پر ایک ممبر تھا، ایک گنبد بنا ہوا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ اس کے باپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا وہ گنبد نہیں تھا، رات میں اندھیرے میں جو گنبد تم دیکھا کرتے تھے وہ امام ابو حنیفہ تھے، وہ رات بھر قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ گنبد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رمضان المبارک میں 63 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 تراویح کے اندر ختم کر دیے تھے۔ ابھی اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے اوپر آواز اٹھے گی، آواز اٹھائی گئی کہ قرآن میں اتنی آیتیں بیکار ہیں، قرآن کو ہٹایا جائے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں، آپ تو گھر میں قرآن پڑھتے نہیں، تو آپ سے قرآن بھی چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جہاں کچھ دنوں پہلے بخارا اور سمرقند کے اندر جب کمیونسٹ کا غلبہ ہوا، وہاں کیا کیا گیا؟ لوگوں کو قرآن سے کاٹنے کے لیے، علماء سے کاٹنے کے لیے، علماءوں کو پہلے یہ کیا گیا، ایک ٹرین پر علماء کو سوار کیا گیا، دوسری ٹرین پہ بھی علماء کو سوار کیا گیا،
اور 2 تیز رفتار ٹرینوں کو دونوں طرف سے چلایا گیا اور بیابان کے اندر آ کر اسے ٹکرا دیا گیا. علماء کی چتھرے ہوئے. کچھ علماء کو جہاز پر سوار کیا گیا, جہاں برف رہتا ہے وہاں جا کر اسے اتار دیا گیا. ٹھنڈی سے ٹھٹر کر وہ لوگ مر گئے. پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جیسے عربی لکھا جاتا ہے اس طرح کی لکھاوٹ اگر کسی کے یہاں مل جائے تو اس کے گھر کے لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ وقت آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پولیس والے چاکلیٹ دیتے تھے, مٹھائی دیتے تھے اور کہتے تھے بابو ذرا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بچہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے اس کے گھر پہ جایا جاتا تھا, اس کے گھر کے تمام لوگوں کو پھانسی چڑھا دی جاتی تھی. پھر اس نے اعلان کیا کہ جو چاہے جو کرنا وہ کر سکتا ہے. 3 سال تک مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے رہے. خفیہ پولیس نے اس کی لسٹ بنائی. 3 سال کے بعد وہ لسٹ کو حاضر کیا, تمام مسلمانوں کو سامنے کھڑا کر کے گولی سے اڑا دیا گیا. جب اس نے سمجھا کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دیا, مسلمانوں کو ختم کر دیا, تمام چیزوں کا نام و نشان مٹا دیا, 70 سال کے بعد 70 سال تک مٹانے کی کوشش کی گئی. 70 سال میں تو ایک نسل کی انتقال کر جاتی ہے. اس کے بعد جب کمیونسٹ کا غلبہ ختم ہوا وہاں اعلان کیا گیا کہ جن کے پاس قرآن ہے وہ آئے لے کر قرآن کریم کو اس کو جمع کیا جائے گا. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ لوگوں نے کیا کیا. لوگوں نے بڑی بڑی لوہے کی سل, لوہے کی چادر وہ لے کر آ رہا ہے, اسے آ کر گرا رہا ہے. پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہا اس کو غور سے دیکھو, لوہے کی چادر پہ قرآن لکھ رکھا تھا. کچھ لوگ پتے لے کر آئے, اس پتوں پر قرآن لکھا ہوا تھا. ڈھیر سارے پتا جمع کر کے لے کر آئے, اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا. پوچھا گیا کہ قرآن محفوظ کیسے ہے, یہاں اب تک حافظ کیسے ہے, جبکہ 70 سال تک ان لوگوں کا غلبہ رہا. تو جواب دیا گیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے آنگن کے اندر تہخانہ بنایا. تہخانے کے اندر اپنے بچوں کو ڈال دیا کرتا تھا, ایک استاذ کو اس کے اندر رکھ دیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں وہ لوگ قرآن پڑھاتے تھے. ایک استاذ اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچے, 6 مہینے کی خوراک اس میں ڈال دی جاتی تھی اور اس کو بند کر دیا جاتا تھا. سانس جانے کا انتظام ہو جایا کرتا تھا. اوپر میں ہم لوگ وہاں شراب اور دوسری چیزیں ڈال دیا کرتے تھے. کمیونسٹ کے لوگ آتے تھے, وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہاں تو شراب ہے, یہاں تو ننگی تصویریں ہیں, یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. اس کے اندر بچہ وہ قرآن پڑھا کرتا تھا, وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا اور ہم اس کی مائیں اوپر میں جھاڑو لگاتی تھی, اپنے ممتا کو وہ دفن کر دی تھی. وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ذرا ایک صورت اپنے بچے کو دیکھ لیں. 6 مہینے بعد پھر کھولا جاتا تھا, پھر اس میں خوراک ڈال دی جاتی تھی. اس طرح ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا. ایک نے بیان کیا کہ ہم نے ایسا کیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے کہ ایک جنازہ جھوٹ موٹ کا لے لیا کرتے تھے اور تمام لوگ قبرستان پہنچ جاتے تھے. قبر کے پاس جا کر تمام بچے بھیڑ لگائے ہوتے تھے. وہاں استاد قرآن پڑھایا کرتا تھا, زبانی یاد کراتا تھا, بچے یاد کرتے تھے. جب کوئی کمیونسٹ کا آدمی, جب کوئی پولیس کا آدمی وہاں آیا کرتا تھا تو ہم یہ کرتے تھے کہ اس جنازے کو ڈال دیتے تھے اس میں, جو کہ بناوٹی جنازہ ہوتا تھا, کوئی انسان نہیں ہوتا تھا, اور جھوٹ موٹ کی مٹی ڈالتے تھے تاکہ ان لوگوں کو یہ لگے کہ کوئی مر گیا ہے, اسے دفن کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس کے بعد اس نے, ایک آدمی نے یہ بیان کیا کہ بعض لوگ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ دھان کاٹنے گئے اور کھیت کے گلے کاٹنے جاتے تھے, وہ کھیت کے گلے کاٹ رہے ہوتے تھے. اس درمیان میں ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, کھیت بھی کاٹ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے. اس طرح وہ لوگ کیا کرتے تھے. وہاں کا جو اس وقت میں مفتی اعظم تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ وہ بڑا بخاری شریف پڑھایا کرتا تھا, شیخ الحدیث تھا. انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ہی کمیونسٹ کا غلبہ ہوا, داڑھی منڈا لی, پینٹ شرٹ پہن لیا اور وہ دن رات ٹریکٹر چلایا کرتا تھا. وہ 12 گھنٹے ٹریکٹر چلاتا تھا. لوگ انہیں ٹریکٹر کا عاشق کہتے تھے. وہ ٹریکٹر وہ کھیتوں میں چلاتا تھا, سرکاری ٹریکٹر چلایا کرتا تھا. اور اس کے بعد رات کے 12 بجے آتا تھا, چائے کا دسترخوان لگتا تھا, چائے اس پہ لگائی جاتی تھی.
تھی، پھر مجھے جگایا جاتا تھا، میں جگتا تھا چائے پینے کے لیے، پھر میرا باپ اس دسترخوان پہ مجھے پڑھایا کرتا تھا، میں وہاں پڑھتا تھا۔ آج میں اس ملک کا مفتی اعظم۔ نعرے تکبیر، حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب، حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب۔ اللہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مرحلہ آئے؟ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، لوگ قرآن کو مٹانے کے در پہ ہیں، قرآن کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، اور آپ مسلمانوں نے اسے موقع دے رکھا ہے۔ قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو بند کرنے کے در پہ رہتے ہیں، اس پہ محنت اور مشقت کرنے کے بجائے، گاڑی قیمت لگانے کے بجائے، اپنے پسینے سے کمائے ہوئے پیسے اس میں خرچ کرنے کے بجائے آپ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ آپ مکان میں لگانا پہلے پسند کرتے ہیں، مکتبوں میں بعد میں لگاتے ہیں۔ خدا را اٹھ کر کھڑے ہوئیے، یہی قرآن کو تھامیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، بلندی ملے گی، سربلندی ملے گی، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم دوستو، بتائیے ہم لوگ قرآن کریم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گواہ اللہ کو بنا رہے ہیں۔ آپ جائیے تو اپنے بچوں کو کہیے، اپنی بیویوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے قرآن پڑھنے کے لیے، اور آپ خود بھی اپنے یہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کیجئے۔ آپ نہیں سیکھے ہوئے ہیں، آپ سیکھنے کا انتظام کیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پہلی بات یہی تھی کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ دوسری بات ہے اقیم الصلاة، نماز قائم کیجئے۔ اللہ نے کہا نماز قائم کیجئے۔ قائم کرنے کا مطلب ہے، علماء جانتے ہیں، اس کے سنن کو، مستحبات کو، وضو اچھی طرح کی جائے، نماز اچھی طرح پڑھی جائے، تمام مستحب کی رعایت کے ساتھ، سنن کی رعایت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس تصور اور خیال کے ساتھ کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو سمجھا جائے گا کہ آپ نماز کو قائم کر رہے ہیں، اقامت الصلاۃ ہے۔ علماء نے اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کھڑی کر دی جائے۔ نماز کھڑا کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز کھڑا کرنا کہتے ہیں نماز کا ماحول بنا دینا، نماز پڑھنے کا ماحول بنا دینا۔ آپ اپنی بیویوں سے بھی کہیے، بچوں سے بھی کہیے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ جو بوڑھے میاں ہیں وہ کہیں گے بچہ پڑھے نہ پڑھے ہم تو پڑھ رہے ہیں، بیوی پڑھے نہ پڑھے کوئی مطلب نہیں۔ اگر نمک زیادہ اٹھایا ڈنڈا بیوی کی پٹائی، اور نماز اگر ترک کرے تو اس پر کوئی پٹائی نہیں۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کو مارنے کی جو اجازت ہے وہ چند چیزوں کی وجہ سے، اس میں ایک ترک صلاۃ بھی ہے، نماز چھوڑے تو اس کی پٹائی ہو۔ لیکن آپ نمک زیادہ ہو تو پٹائی، آپ دیکھ لیجئے نماز چھوڑنے پر کبھی کسی نے پٹائی کی ہے؟ جنہوں نے کی ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے تو۔ سوال نہیں ہے کوئی مسلمان اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا ہو وہ بھی نماز چھوڑنے پر۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے دوستوں سے، اپنے قریب کے رہنے والوں سے کہیں کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ جہاں دین کا کام ہونے لگتا ہے، جماعت کا کام ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کا، تو لوگ کہتے ہیں یہاں دین کا کام کھڑا ہو گیا۔ مطلب یہی ہے کہ جب لوگ نماز پڑھنے لگے، آپ انگلی پہ گن لیجئے کہ فجر کی نماز میں پوری بستی سے 5 آدمی نہیں آیا، تب سمجھ جائیے کہ آپ کے یہاں نماز کھڑی ہوئی، آپ نے نماز کو قائم کر دیا۔ آج انگلی پہ لوگ گن لیتا ہے کہ فجر میں 3 آدمی آیا ہے، باقی سب لوگ سویا ہوا ہے۔
آپ یہ گنیے کہ 3 ہی آدمی گھر میں ہے، باقی سب مسجد میں ہے، تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ وہ ایک جماعت جو بھولی بھالی تھی، جس کا کام تھا لوگوں کو دین کی طرف بلانا، نماز پڑھنے اور پڑھانے کی تعلیم دینا، خالص اس کا ایک ہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ نماز پڑھو، چلو چلے میں جا کر نماز سیکھ لو، نماز پڑھنا سیکھ لو، 3 دن کے اندر چلو۔ اس جماعت پر بھی علماء عرب نے، بلکہ عرب کے بادشاہ نے دیکھیے کیا کر رکھا ہے، اس پر بھی آواز اٹھنے لگی کہ یہ جماعت بھی نعوذ باللہ غلط رخ پر دہشت گردی کا کام کیا کرتا ہے۔ اتنی بھولی بھالی جماعت جسے صرف نماز کی تعلیم دینے سے مطلب تھا، باقی کسی اور چیز سے مطلب نہیں، اس پہ بھی آواز اٹھنے لگی۔ اس لیے اللہ کے بندو، آپ نماز پڑھیے بھی، نماز پڑھائیے بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 دن کے اندر جائیے، چلنے میں جائیے تبھی نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے کہیے۔ آپ گھر سے نکلیے، 2 دوست سامنے میں ہے، کہیے چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، کہتے ہوئے چلے جائیے۔ آپ جب گھر سے جگیں تو آپ اپنے بیوی کو جگہ دیجئے کہ نماز پڑھ لو، چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، پھر آئیے تو ایک بار پوچھ لیجئے نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں، روزانہ کہیے، کہتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کا فرق پڑے گا۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے روک دیا کرتی ہے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ نماز میں اللہ نے یہ تاثیر دی، جس طرح آگ کی تاثیر ہے کہ وہ لکڑیوں کو جلا دیا کرتی ہے، گھاس پھوس کو خاکستر کر دیا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ نے نماز میں وہ تاثیر دی ہے جو بے حیائیوں سے، برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان آگ اور گھاس کے درمیان کوئی چیز، کوئی لوہا ڈال دے تو آگ گھاس تک نہیں پہنچا کرتی ہے۔ اگر کسی انسان نے آگ پر راکھ ڈال دیا، آگ چھپ جاتی ہے، وہ گھاس کو آگ نہیں لگایا کرتی ہے۔ وقتی طور پہ نماز کو مغلوب کر سکتے ہیں، اس کی تاثیر دب سکتی ہے، لیکن یقین مانیے جس طرح آگ پھونکنے سے نیچے سے چنگاری اٹھ کر وہ گھاس کو خاکستر کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا رہے گا تو نماز کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیا گیا۔ جب برائی کرنے والا برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ ہم نمازی ہیں، کیسے ہم یہ برائی کریں گے۔ اسے خیال آتا ہے، فلانما دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا ارے 5 وقت نماز پڑھتے ہو پھر بھی بےایمانی کرنے آگے، پھر بھی تاش کھیلتے ہو، پھر بھی جھوٹ بولتے ہو۔ کم سے کم اس ڈر سے وہ بے حیائی سے رکے گا۔ ہمارا خیال کیا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہمارا وقت برباد ہوگا، ہماری بزنس چھوٹ جائے گی، ہماری تجارت چھوٹ جائے گی، ہمارے کھیت کے کام کا حرج ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز یہ ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھو نماز جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تمہاری بزنس سے بڑا ہے اللہ کا ذکر، تمہاری تجارت سے بڑا ہے اللہ کا ذکر، تمہاری بزنس سے بڑا ہے اللہ کا ذکر۔ وہ یہ کہتا ہے کام کو چھوڑو، کام چھوٹا ہے، نماز بڑی ہے، تم نماز کے لیے جاؤ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نماز پڑھو گے تمہارا بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے پاس جا کر اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کو بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، اللہ تو اس پریشانی کو سن لے۔ جس طرح نبی معراج پر جا کر اللہ کے سامنے اللہ سے بات کی، اس طرح مسلمان چاہے تو وہ نماز میں جا کر اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ عماد الدین، سنو نماز یہ دین کا ستون ہے۔ جو نماز کو چھوڑے گا یہ سمجھو کہ اس نے اسلام کو ڈھا دیا، اس نے دین کو گویا ڈھا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چند چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، یوں سمجھو اسلام ایک شامیانہ ہے جو 5 کھمبے پہ کھڑا ہے، اس کا ایک کھمبا وہ نماز بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سنو
نماز دین کی بنیاد وہ کس پر ہے؟ اس میں ایک کھمبا، ایک ستون نماز بھی ہے. تم اس کو ڈھا دو گے شامیانہ گر جائے گا. اللہ نے کہا نماز بڑی چیز ہے، بزنس چھوٹی. ہم کہتے نہیں، یہی بڑی چیز ہے. اللہ نے کہا بیوی کی محبت کو چھوڑو، بیوی کی محبت کو چھوڑو، بچے کی محبت کو چھوڑو. ہم کہتے نہیں نہیں، لحاف کی محبت بڑھی ہوئی ہے. ہم کہتے کمبل کی محبت بڑھی ہوئی ہے، ہم کمبل میں لیٹے رہیں گے، وہاں نہیں جائیں گے. اللہ کا ایک مؤذن وہ پکار کر کہتا ہے، اللہ کا مؤذن پکار کر کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ. لوگوں آؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. ہم کہتے نہیں نہیں، کمبل میں سوئے رہیں گے تو کامیابی ملے گی. کمبل میں سونے سے کامیابی ملے گی؟ بتائیے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون لوگ پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. یاد رکھنا سب نوجوان، سب تم لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر اٹھایا ہے. مفتی سہراب صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے اٹھایا ہے. اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تمہارے لیے بند دروازے کھلیں گے. مزہ آئے گا نماز میں، وہ لذت آئے گی کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. دو صحابی ہیں، صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ آرام فرما ہے. اس دو صحابی سے کہہ دیا کہ تم پہرے داری کا کام کرو تاکہ دشمن رات میں حملہ نہ کر دے. ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ سنیے، آپ پہلے جگیے، میں بعد میں بیدار رہوں گا. انہیں پہلے جگہ دیا گیا اور وہ کیا کیے، سوچے کہ جگنا تو ہے ہی. انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگے. ایک دشمن چھپا ہوا تھا جنگل کے اندر، اس نے وہاں سے تیر مارا. وہ تیر ان کے بدن پر لگا، ان کے بدن سے خون کا فوارہ نکلنے لگا. دوبارہ تیر مارا، تیبارہ مارا، چوبارہ مارا، کئی بار تیر مارتا رہا، ان کے بدن میں لگتا رہا، خون کا فوارہ نکلتا رہا. لیکن وہ صحابی عباد بن بشر وہ کھڑے رہے، وہ نماز پڑھتے رہے. انہوں نے نماز کی نیت نہیں توڑی. خون جب بہت نکل گیا، کمزوری محسوس ہونے لگی، کھڑا رہنا دشوار ہو گیا، کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی، تو انہوں نے نیت توڑی، اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا میری حالت دیکھو. اس کے بعد وہ گر پڑے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے ایک جملہ کہا، ذرا غور سے سنیے. انہوں نے یہ کہا کہ سنو، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں توڑتا. لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ اللہ کے رسول نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری چھوٹ جائے گی، وہ پورا نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں نے تمہیں بیدار کر دیا. میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، جب تک وہ ختم نہیں ہوتا میں اپنی نماز کو نہیں توڑ سکتا تھا. اندازہ لگائیے، لکھا ہے واقعہ کسی نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں ایک تیر اندر گھس جاتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے، نکالنے پہ ادھر سے گوشت نکلتا ہے. لوگوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا بہت درد ہو رہا ہے، رک جاؤ. انہوں نے وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، نماز میں کھڑے ہو گئے. وہ تیر ان کے بدن سے نکال لیا گیا. سلام پھیرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں وہ تیر کہاں ہے، تم نے کیوں نہیں نکالا؟ کہا امیر المومنین دیکھا جائے، ہم نے وہ تیر باہر نکال دیا. نماز میں مزہ اتنا رہا تھا، لذت اتنی محسوس ہو رہی تھی کہ انہیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ تیر نکال دیا گیا ہے. حالانکہ نماز کی لذت زیادہ تھی، تکلیف کم تھی. حالانکہ اسی تیر کے نکالنے میں کتنا درد اور کتنی تکلیف محسوس ہوئی. آپ پڑھ کے دیکھیے، خدا کی قسم اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا. آپ نے سنا نہیں، آقا و مولا تاجدار بطحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں پھول جاتا تھا. اگر آپ کا پاؤں پھول جائے تو درد نہیں ہوگا، اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں پھول گیا، بتائیے درد ہوتا ہوگا یا نہیں؟ لیکن نماز میں مزہ زیادہ آتا تھا، اس لیے درد کا احساس نہیں. پڑھیں گے آج سے نماز انشاءاللہ. کون لوگ نہیں پڑھیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو.
جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے کہا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یاد رکھنا تم جو کر رہے ہو اللہ دیکھتا ہے, اللہ اسے جانتا ہے. تم ہاتھ اٹھا رہے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ ہم نماز پڑھیں گے اسے بھی اللہ جانتا ہے. تم نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے یہ بھی اللہ جانتا ہے. تیسری چیز اللہ نے فرمایا اسی آیت کے اندر کہ یاد رکھنا اللہ کا ذکر بڑا ہے. اللہ کی یاد بڑی چیز ہے. اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کیجئے, آپ کے دل کو سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن نے کہا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے. رات میں نیند سکون کی آ جائے گی, دن کے اندر دل و دماغ مطمئن رہے گا. اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے, مال و دولت آپ کو سکون نہیں دے سکتا ہے, چین نہیں دے سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے لاکھوں کمانے والا انسان صوفے پر اے سی کے اندر سویا رہتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, گولی کھاتا ہے, ایک ٹیبلیٹ نہیں 2 ٹیبلیٹ کھاتا ہے, تب جا کر کئی گھنٹے بعد اسے نیند آتی ہے. آپ علماء کرام کو دیکھ لیجئے, حفاظ کرام کو دیکھ لیجئے, وہ بستر پہ جائیں گے 1 منٹ کے اندر نیند آ جاتی ہے, 10 منٹ میں جگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے کتنی بڑی دولت. کیوں؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں, وہ حدیث پڑھتے ہیں, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ جاہل رہ کر, ان پڑھ رہ کر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ 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 یہ تو بول سکتے ہیں, سبحان اللہ بول سکتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ بول سکتے ہیں, اللہ اکبر بول سکتے ہیں. اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ استغفار آپ کے لیے بند دروازے کھولے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ, کثرت کے ساتھ, اللہ کیا کرتا ہے, اللہ اس کی ہر تنگی کو آسان کر دیا کرتا ہے, ہر پریشانی کو حل کر دیا کرتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے روزی ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ اس کے خیال میں نہیں رہتا, اس کے گمان میں نہیں رہتا کہ یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے, یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے. آپ اللہ کون لوگ کریں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. پیچھے کے لوگ بھی ہاتھ اٹھائیے. آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں, اللہ اللہ پڑھ سکتے ہیں. سب سے بہتر ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں. پورا یاد نہیں ہے, استغفر اللہ پڑھیے. دماغ میں یہ رکھیے کہ جتنا گناہ ہم نے کیا ہے اے اللہ تمام گناہ سے آپ سے توبہ کرتے ہیں, تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. دنیا کا دروازہ چھوڑ کر اتوب الیہ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں, آپ کے یہاں پناہ لیتے ہیں. اس لیے آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے, آپ ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست کر دیجئے, آپ ہماری ان تمام تر پریشانیوں کو جس میں ہم مبتلا ہیں آپ اسے آسان فرما دیجئے. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے. ابھی موسم سرما ہے, سردی کا موسم ہے, رات لمبی ہوتی ہے. ہمارے باپ چچا رات کے 3 بجے 4 بجے جگ جاتے ہیں, وہ کمبل کے اندر لیٹے لیٹے استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں. آپ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ موسم سرما تو بہت اچھا ہے. آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موجم طبرانی کی روایت ہے کہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے. قصر نہرہ فصام, اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے. کاشتا ربیع المومن, موسم سرما سردی کا دن یہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے. قصر نہرہ, اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے. فصام, وہ روزہ رکھے گا, چھوٹے دن میں روزہ رکھے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کو پیاس بھی نہیں لگے گی. اور اس کی رات لمبی ہوتی ہے. فقام, رات میں کھڑا ہوگا, رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا.
دو چار رکعت نماز پڑھ کے روئے گا اللہ کے سامنے، گر گرائے گا اللہ کے سامنے، یقین مانیے آپ رات کی تنہائیوں میں جگیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کو اسے دل لگائیے، تو یہ تمام حالات جو آپ پر آ رہے ہیں اور لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ کے دروازے کو پکڑے رہیے گا۔ کیا غم ہے ہو جو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے ہو جو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے ہو جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے گرے خدا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، عمل یہ کہ خدا کچھ بھی نہیں۔